والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين اقتدوا نهجه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر صلى الله عليه وسلم أنه قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مادر علمی جامعہ بیت العلوم کے ابنائے قدیم کے اس روحانی عرفانی اجلاس عام کے صدر ذی وقار، دیگر حضرات، علماء کرام، مشفق اساتذہ کرام، مشفق اساتذہ کرام، مادر علمی سے اپنا والہانہ تعلق رکھنے والے فارغین و مستفیضین جو آج قرب و جوار سے، دور دراز سے، کشاں یہاں پر تشریف فرمائیں، میں سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ ہر چیز کا ایک مقدر ہوتا ہے۔ جامعہ بیت العلوم سے استفادہ، اس کے خوان علم سے خوشہ چینی، جبال علم اور آفتاب رشد ہدایت، ماہتاب علم و عمل حضرات اساتذہ کرام سے کے سامنے ذانب تلمس، یہ ہم سب کا مقدر تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے النصیب یصیب ولو کان بین الجبلین والنصیب لا یصیب ولو کان بین الشفتین۔ انسان کا ایک مقدر ہوتا ہے، اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسے ابھی ہمارے برادر گرامی مفتی مسعود اختر صاحب نے عرض کیا کہ ہم نے بیت العلوم کا وہ زمانہ دیکھا ہے جس کے اظہار بیان کے لیے ایک لفظ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے بیت العلوم کا خیر القرون دیکھا ہے۔ اس کی تفصیل میں بیان کرنا چاہوں تو بہت تفصیل طلب ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں سے ہمارا مقدر شروع ہوا۔ پھر ایک حدیث جو آپ نے ذخیرہ حدیث میں پڑھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الارواح جنود مجندہ فما تعرف منها ائتلفت وما تناکر منها اختلفت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم ارواح میں تمام روحیں یکجا کی جمع تھی، وہاں پر جن روحوں کا آپس میں ایک دوسرے سے اتفاق ہو گیا، ملاقات ہو گئی،
تو دنیا میں ہی ان کے درمیان آپس میں یگانگت، مودت، محبت، غمخواری، غمگساری باقی رہتی ہے۔ ہماری اور آپ کی ملاقات تو وہاں سے شروع ہوئی، الارواح جنود مجندہ سے، لیکن مادر علم جامعہ بیت العلوم وہ اس کا سب سے بڑا مظہر بن گیا کہ ہم میں سے اکثر ایک دوسرے کے ہمدرد سے بنے، ایک دوسرے کے ہم عصر بنے۔ زمانے نے نشیب و فراز لائے تو کوئی استاذ بنا، کوئی شاگرد بنا، لیکن رشتہ تو وہیں سے چل رہا ہے، الارواح جنود مجندہ۔ پھر ہمارے وہ مخلص سیماب صفت، ہمارے رفیقان درس جو اپنے تئیں عجیب و غریب جذبات سے ہم آہنگ ہو کر ایک دیوانہ وار ہر سال ابنائے قدیم کے اجلاس کا انعقاد کر رہے ہیں، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی۔ اور میں آپ کو سناؤں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 وہ خوش نصیب لوگ جن کو کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ اور میں آپ کو ایک حدیث قدسی سناتا ہوں، ترجمہ کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں کرتا کہ سب علماء کرام کا ماننا ہے۔ حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیہ، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میری محبت واجب ہو گئی، ضروری ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میرے ہی لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وجبت محبتی للمتحابین فیہ وللمتزاورین فیہ، میری ہی نسبت پر ایک دوسرے سے ملتے ہی ملاتے ہیں۔ وللمتجالسین فیہ، میری ہی نسبت پر آپس میں بیٹھتے ہیں۔ وللمتبازلین فیہ، میرے ہی نام پر اپنے درہم و دنانیر، اپنے روپیوں پیسوں کو خرچ کرتے ہیں۔ وجبت محبتی للمتحابین فیہ وللمتجالسین فیہ وللمتزاورین فیہ وللمتبازلین فیہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جامعہ بیت العلوم کے ابنائے قدیم کا یہ اجلاس اسی سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ آپس کی یکانگت اور رفاقت، معیت اور محبت اللہ تعالیٰ بین ہما صفات تا دم آخر قائم رکھے، دائم رکھے، تاکہ کل قیامت کے دن المرء مع من احب کا ہم اور آپ مصداق بن سکیں۔ یہ چند تمہیدی یا تہنیتی کلمات تھے جو میں ان جیالوں، ان سیماب صفت محنت کرنے والے برادران عزیز کے نظر میں کر رہا تھا۔ اس کے بعد کا مرحلہ میرے لیے بہت مشکل مرحلہ ہے، اس لیے کہ یہاں پر میرے اساتذہ بھی ہیں، میرے ہمدرس، میرے ہم عصر ساتھی بھی۔ بہتر تو یہ تھا کہ مقررین میں سے ہر مقرر کو ایک منتخب عنوان دے دیا جاتا تاکہ اس عنوان کے اندر رہتے ہوئے کچھ کہنا سننا آسان ہوگا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ جب برنامج الاوقات بنایا جائے تو اس میں جن لوگوں کو خطابت کا موقع دیا جائے ان کو عنوان بھی دیا جائے تاکہ تکرار نہ ہونے پائے۔
بہرحال بہت مختصر اوقات میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ علم جو مشرف اساتذہ کرام نے اپنے زیر سایہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، یہ علم جس طرح ایک بہت بلند بالا منصب، ایک بہت بلند بالا فضیلت اور بشارت کا حامل ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ اپنی ذمہ داریوں کا متقاضی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی نیچر اور انسانی صفت اس طرح بنایا ہے کہ جس چیز سے، جس شخصیت سے، جس فرد فرید سے لوگوں کے لیے نفع رسانی ہوتی ہے، خدمت خلق وابستہ ہوتی ہے، نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے مقبولیت اور قبولیت طے ہوتی ہے، بلکہ عوام کے تئیں محبوبیت بھی ہوتی ہے۔ اور ایک بات میں آپ حضرات کو استاذ محترم حضرت مولانا محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ریاض الصالحین کے درس کے حوالے سے مجھے آج بہت خوشی ہے، مجھے روحانی وجدان بھی ہے کہ آج ہمارے مجلس میں، آج ہمارے اپنائے قدیم کے اجلاس میں مراٹھواڑہ کی انتہائی نامی گرامی عظیم الشان وقیع المرتبہ شخصیت، بہت ساری نسبتوں کے حامل قطب دکن حضرت مولانا عبدالغفور صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ و مجاز، پھر پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم سے جن کو اجازت و خلافت حاصل ہوئی، اپنے ادارے کے انتہائی معتبر اور معتمد عالم دین حضرت مولانا عبدالجبار صاحب مظاہری، جن کو حضرت مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے غایت درجہ محبت، اور محبت ون سائڈ نہیں ہوتی ہے، محبت حاصل کرنے کے لیے محبت بانٹنی بھی پڑتی ہے۔ حضرت مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنے ان فرزند ذی قدر پر ایسا ہی ناز تھا، خوشی تھی۔ حضرت مولانا غائبانہ طور سے مجھ سے مولانا کے بارے میں اکثر ذکر فرماتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ 1998 کے جو 7 سالہ جو اجلاس ہوا تھا اس میں مولانا عبدالجبار صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے۔ پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں آج مولانا آج ہمارے یہاں تشریف فرمائیں۔ میں اپنی جانب سے اور تمام اپنائے قدیم کی جانب سے، اہلیان مالیگاؤں کی جانب سے حضرت مولانا کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ریاض الصالحین کے درس میں آپ نے ایک نکتہ بیان فرمایا، اس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یاد کیجئے مولانا وہ حدیث پڑھاتے تھے، حَتَّى تُوزَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، مقبولیت کہاں سے چلتی ہے؟ مولانا فرماتے تھے وہ حدیث جس میں فرمایا گیا کہ مَا زَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ أَكُونَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ۔ یہ حدیث کی شروعات ہوگی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اعلان فرماتے ہیں، فرشتوں دیکھو فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل کو اعلان ہوتا ہے، پھر جبریل امین تمام فرشتوں کو اعلان فرماتے ہیں، فرشتوں فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو، تو تمام فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ حَتَّى تُوزَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، یہاں تک کہ وہ مقبولیت، وہ قبولیت آسمان سے روئے زمین پر اتار دی جاتی ہے، پھر روئے زمین کے رہنے والے فرد بشر انسان اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔
مولانا فرمایا کرتے تھے ایک ہے مقبولیت اور ایک ہے محبوبیت، اور فرمایا کرتے تھے کہ محبوبیت تابع ہے مقبولیت کے۔ پہلے بندہ مقبول عند اللہ ہوتا ہے، تب کہیں محبوب عند الناس ہوتا ہے۔ دھیان دیجیے، بہت علمی، ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں ہمارے اساتذہ کو، اللہ اکبر، ایک سے ایک آفتاب ماہتاب جی۔ فرمایا کرتے تھے کہ مقبولیت من عند اللہ ہوتی ہے، تب کہیں جا کر محبوبیت عند الناس ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس علم کے سے وابستگی، اس علم کے پڑھنے پڑھانے، اور میں آگے بڑھ کر حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کا ایک ملفوظ بھی میں نقل کر دوں تاکہ ٹوٹے دلوں کا سہارا ہو جائے۔ میرے استاذ محترم مولانا محفوظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ انتہائی شفیق اور مشفق استاذ ہیں۔ طلباء کی حوصلہ افزائی کس طرح کرنا آپ اندازہ لگائیں۔ دیہاتوں میں خدمات انجام دینے والے، ناظرہ پڑھانے والے، اس زمانے میں یہ سند قرآن چلتا تھا، یہ سند قرآن پڑھانے والے طلباء آتے تھے، حضرت پوچھتے اے تو کیا پڑھاتا ہے؟ حضرت کا اسٹائل ایسے ہی تھا، اے تو کیا پڑھاتا ہے؟ تو بیچارہ اپنے لیے سکی محسوس کرتا، خفت محسوس کرتا، منڈی جھکے، کچھ بولتا ہے، بولتا کہ تو کیا پڑھاتا ہے؟ تو بیچارہ بولتا مولانا میں یہ سند قرآن پڑھاتا ہوں، میں ناظرہ قرآن تو متن جلالین اور متن بیضاوی پڑھاتا ہے۔ یہ تھا، ہم نے ہر ادنا کو اعلیٰ کر دیا، ہم نے ہر ادنا کو اعلیٰ کر دیا، خاک ساری اپنی کام آئی۔ تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں سنا رہا تھا، حضرت نے لکھا ہے کہ فراغت کے بعد انسان کے علم کا فیضان کسی نہ کسی درجے میں جاری رہے، باقی رہے، یہ انسان کے علم کی قبولیت کی علامت ہے۔ قبول کر لیں تو سمجھیں کہ ہم بھی مخلص ہیں، قبول کر لیں تو سمجھیں کہ ہم بھی مخلص ہیں، کیے ہیں پیش دل و جاں کے ہم نے نظر آئے۔ اور میرے بھائیوں، سنت اللہ اور انسانی نیچر، انسانی فطرت یہی ہے کہ انسان جو لوگوں کے لیے نفع بخش بنتا ہے، لوگ اس کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، لوگ اس کو اپنے گلے کا ہار بناتے ہیں، لوگ اس کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں، لیکن کب؟ جب اس کے اندر کچھ ہو۔ اسی قاعدہ کلیہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ جب پانی کے بہاؤ میں، سیلاب میں بہت ساری چیزیں بہہ کر آتی ہیں جو لوگوں کے لیے بے نفع بلکہ ضرر رساں چیزیں ہوتی ہیں، خس و خاشاک وہ بہہ کر چل جاتی ہیں، لیکن جو لوگوں کے لیے نفع رساں ہوتی ہیں، نفع بخش ہوتی ہیں، وہ زمین میں باقی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں دوام اور ثبات عطا فرماتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس اینگل سے ہمیں اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت گلی سے لے کر دلی تک بلکہ انٹرنیشنل پیمانے پر جو حالات پیدا کیے جا چکے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، تاریخ عالم میں شاید کبھی ایسے گمبھیر اور ایسے پرخطر دن آئے۔ ایسے حالات اور ایسے ماحول میں ہمیں اور آپ کو آگے بڑھ کر کے، اور درمیان میں بطور جملہ معترضہ کے میں ایک بات اور کہہ دوں، صلاحیت تو پریکٹس میک پرفیکٹ، بالکل سے کوئی باصلاحیت پیدا ہوتا ایسا نہیں، بلکہ ہمارے اکابرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ صلاحیتیں، جی ادھر لے آؤ عباس، ادھر اسٹیج پر، یہاں پر، بلکہ ہمارے اکابرین نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ انسان پڑھنے کے زمانے میں نہیں پڑھتا ہے، پڑھنے کے زمانے میں نہیں پڑھتا ہے، جب پڑھانے بیٹھتا ہے جب پڑھتا ہے۔ اور بہت ممکن ہے آپ کو میری بات سے اتفاق ہے
تو صلاحیتیں جو ہوتی ہیں، کوئی باصلاحیت پیدا ہو ایسے بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن صلاحیتیں بنتی ہیں اور قابلیت بنتی ہے، اس کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ محنت درکار ہوتی ہے۔ اور دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ 1998 کا جو 7 سالہ اجلاس ہوا تھا اور اس میں جو فہرست بنی تھی علاقوں میں آنا جانا تو مختلف لوگوں کا ہوا تھا، ہمارے ذمے آپ کے پربھنی، ہنگولی، بیڑ، ناندیڑ یہ علاقہ تھا، لیکن فہرست جو میں نے بنایا تھا الحمدللہ فہرست میں نے اس کو مرتب کیا تھا 7 سالہ۔ اگر اس میں کچھ کارگزاریاں ایسی تھیں جس سے معلوم ہو رہا تھا کہ بہت سارے فارغین نے اپنا سبق اپنے اساتذہ کا پڑھایا ہوا سبق بھلا دیا اور دوسری دنیا اپنا لی، لیکن میں عرض کروں کہ 75% سے زیادہ کارگزاریاں ایسی بھی تھیں جس سے دل کو سکون ہوا، اطمینان ہوا کہ الحمدللہ فارغین اپنے اپنے علاقوں میں کام کر رہے ہیں، درسی، تدریسی، تحریری، تقریری، دعوتی، تبلیغی جس انداز میں۔ لیکن میں ان تمام باتوں سے ہٹ کر ایک بات مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، کامیاب تاجر وہ ہوتا ہے جو مارکیٹ میں وہ سامان لا کر سیل کرے جو مارکیٹ میں موجود نہ ہو اور اسی کی دکان چل بھی جاتی، کامیاب تاجر وہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ اپنے اپنے طور سے جو خدمات انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو نہ صرف بصد اخلاص قبول فرمائیں، اس میں دن دونی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائیں۔ یہ جو میں نے عنوان قائم کیا کہ کامیاب تاجر وہ ہوتا ہے جو وقت کی ضرورت کے پیش نظر مارکیٹ میں وہ چیز سامان لا کر بیچتا ہے جو مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہوتا۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں کہنا چاہتا ہوں برخود نظر کشا زت ہی دامن مرنج در سینہ تو ماہ تمام نہادان۔ ایک عالم کا فکر مند ہوتا ہے، عالم کی ضروریات کیا ہے، ہر جائزے سے، ہر اینگل سے وہ ایک عالم ہی سمجھ سکتا ہے، ایک عالم ہی اس کو پورا کر سکتا ہے۔ اس وقت جہاں بہت سارے حالات، بہت سارے چیلنجز ہیں، ایک بہت بڑا چیلنج ہم لوگوں کے سامنے الحاد و ارتداد کا چیلنج۔ یہاں سے 36 کلومیٹر منماڑ آپ کو معلوم ہے۔ سن 2018 میں وہاں پر ایک بہت بڑا سمیلن ہوا، ہندوؤں کا سمیلن۔ اس کا عنوان تھا اب ہندوازم چل پڑا۔ یہ خوش فہمی دیکھی، اب ہندوازم چل پڑا۔ پھر انہوں نے بہت ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد آخری جو ان کا جو ٹارگیٹ تھا وہ دیہات تھے، خاص طور وہ چھوٹے موٹے دیہات جہاں پر مسجدیں نہیں ہیں، جہاں پر مکاتب نہیں ہیں۔ انہوں نے ایسے دیہاتوں کو خاص طور سے ٹارگیٹ کیا اور اپنے کارندوں کو ان دیہاتوں میں آمد و رفت اور اس کو اپنی محنت کا نشانہ بنانے کی خاص تلقین فرمائی۔ میرے شیخ اول حضرت مولانا قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ، نام نامی اس میں گرامی آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی کا جل خلفاء میں تھے، ان کے خلیفہ تھے۔ حضرت جامع العلوم کانپور میں مدرس اور بڑی کتابیں پڑھا رہے ہیں۔ ایک مولوی کو اور کیا چاہیے، یہی تو چاہیے۔ تو حضرت بڑی بڑی کتابیں پڑھا رہے تھے، لیکن جب آپ کو اس بات کا علم ہوا کہ میرے علاقے باندہ ہتھورا میں ارتداد پھیل رہے ہیں، لوگ دین سے کنورٹ ہو رہے ہیں، تو پھر آپ نے ضرورت الاہم فالاہم کے پیش نظر آپ نے ضرورت کو محسوس کیا اور آپ نے جامع العلوم کانپور کی تدریس کو خیر بات کہہ دیا
اور آپ سیدھے پہنچے اپنے علاقے باندہ ہتھورا، اور وہاں پر جا کر آپ نے گھر 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 جا جا کر آپ نے لوگوں کو دین میں واپس داخل کیا، لوگوں کو دین میں دوبارہ داخل کیا۔ اور حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی داستان عظیمت پڑھنے سے تعلق رکھتی۔ آج ہمارا مزاج اللہ معاف فرمائے، بغیر 4 ویلر کے کم از کم 2 ویلر کے ہم سفر نہیں کریں۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی کوس، کئی میل آپ پیدل، آپ سائیکل پر خود جاتے تھے، اپنے ساتھ پیاز اور روٹی۔ یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں میں ہوں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ روٹی پیاز اپنے پیچھے پانجری میں باندھ کر آپ جاتے تھے، اور کئی کوس دور جا جا کر آپ ان علاقوں میں آپ محنت کرتے تھے، اور مرتد علاقوں کو آپ دین میں۔ جب آپ کی قوت کمزور ہو گئی، آپ اپنے مدرسے کے کسی طالب علم کو سائیکل چلانے لگاتے، اور آپ پانجری پر بیٹھ کر آپ تشریف لے جاتے ان علاقوں میں محنت کرنے کے لیے۔ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے سید الخاطر نامی کتاب لکھی، اور میں سمجھتا ہوں نفیس پھول کے نام سے اس کا ترجمہ بھی ہو گیا، اس کو پڑھنا چاہیے۔ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کام کرنے کے لیے اپنے سے پیشرو لوگوں کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، ان کو مقتدی بنانا چاہیے، ان کی زندگیوں میں عزیمت ہوتی ہے، عزم محکم ہوتا ہے، جہد مسلسل ہوتی ہے۔ یہ تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں سنا رہا ہوں۔ شیخ الاسلام المسلمین، شیخ العرب والعجم، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جس زمانے میں آپ بانس کنڈی میں تھے، اور اس زمانے میں بانس کنڈی اب تو بنگلہ دیش میں ہو گیا، اس زمانے میں انڈیا کا علاقہ تھا، جس زمانے میں آپ بانس کنڈی میں قیام پذیر تھے، دن بھر صحائے ستہ کی تدریس آپ کے ذمے تھی، دن بھر صحائے ستہ کتابیں پڑھانے کے بعد وہاں سے آپ 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر ندی نالوں والے راستوں طے کرتے ہوئے آپ دور دراز چلے جاتے، پیدل جاتے، اور وہاں پر جا کر دیہاتوں میں آپ دیہاتیوں کو جمع کرتے، ان کے سامنے دین کی موٹی موٹی باتیں بیان کرتے، اور ان کو دین پر کس طرح قائم باقی رکھا جائے اس کی فکر پر۔ ہمارا نام سنتے ہیں حضرت مولانا سرفراز صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے حالات میں میں نے پڑھا کہ ان کو کوئی دعوت دیتا، حضرت آپ کو ہمارے گاؤں میں آنا ہے، لیکن حضرت ہمارے گاؤں روڈ ٹچ سے، جس کو آپ ہائی وے کہتے ہیں، ہائی وے سے بہت اندر ہے، وہاں تک کوئی گاڑی نہیں آتی، بس جو آتی بس ہائی وے تک ہی آتی، وہاں سے آپ کو پیدل آنا پڑے گا۔ قربان جائیے، ہم اپنے بزرگوں کی ان خدمات کو پڑھیں تاکہ ہمارے اندر بھی ویسا جذبہ، ویسا جنون پیدا ہو۔ مولانا قبول فرما لیتے، اور اپنی سائیکل کو بس کے اوپر ڈال کر لے کر جاتے، جہاں تک بس جاتی وہاں تک بس سے جاتے، اور جہاں سے بس کا راستہ ختم ہو جاتا آپ اپنی سائیکل چلا کر وہاں پر لے کے جاتے۔ میں یہ اللہ والوں کی اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریح المجال۔ میں ان بزرگ ستود صفات شخصیات کے حوالے سے میں ان باتوں کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج ہمیں اور آپ کو ان کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے، ان کو اپنا نمونہ بنانا ہے۔ ہم اپنے آپ کو قاسمی کہلا کر، ہم اپنے آپ کو مظاہری کہلا کر، ہم اپنے آپ کو فلاں اور فلاں اور فلاں نسبتوں سے منسوب کر کے، ہم صرف نام کی نسبت سے ہم مکمل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان جیسے ان بزرگ ستود صفات شخصیات کی جیسی محنت قدوکاوش ہماری زندگی میں نہ ہے۔ جامعہ بیت العلوم کے اس اجلاس کے ذریعے سے مقاصد کیا ہیں؟ ممکن ہے کل کچھ مجلس بھی، اور کل میں مغرب بعد یہاں پر آیا تھا، آپ حضرات میرے یہ نہ سمجھیں میں صرف بیان کرنے واسطے آیا ہوں، بلکہ کل میں مغرب بعد بھی آیا تھا۔ یہاں پر آیا تو حال بے حال تھا، کوئی تھا ہی نہیں، تو میں سمجھا سب کھانے میں چلے، تو پھر میں میری مسجد میں چلا گیا، ورنہ میں کل کے اس میں بھی شرکت کیا ہوتا۔ اب جامعہ بیت العلوم کے ابنائے قدیم کے اس اجلاس کے ذریعے سے اغراض و مقاصد کیا ہیں وہ آپ سن رہے ہیں، سنتے رہیں گے، لیکن میں ان بزرگوں کی خدمات اور ان کی خدمات جلیلہ کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اٹھ
کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت مال ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ اس سلسلۃ الذہب سے ہم وابستہ ہو جائیں۔ اس کے لیے جاتے جاتے ایک آخری سندیش، ایک آخری پیغام یہ ہے، تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں، تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے۔ یہ راستہ، اور ایک بات پھر کہہ دوں کہ جس کے پاس جتنا زیادہ مال پانی ہوتا ہے اس کے پاس اتنی زیادہ چوری ڈکیت کے خدشات بھی ہوتے ہیں۔ یہ علم کی مایا، یہ عقائد کا اثاثہ، یہ اعمال کا ذخیرہ، یہ ہم اس کی تنہا حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ اس کے لیے کسی نہ کسی چوکیدار، کسی نہ کسی باڈی گارڈ کو ہم مقرر کرنے کے پابند ہیں۔ اس کے لیے کسی نہ کسی اللہ والے سے اصلاحی سلسلہ قائم کرنے، اس سے اپنا رشتہ جوڑنے، تاکہ زندگی کا یہ سفر اس کی سرپرستی میں، اس کی رہبری میں، اس کی رہنمائی میں حاصل ہو۔ میں اجلاس اپنا قدیم کے اس موقع پر میں آپ تمام حضرات کا جہاں بہت خیر مقدم کرتا ہوں، اس سلسلے میں محنت کوشش کرنے والے ہمارے تمام ہی برادران عزیز کو بہت بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اجلاس کا جو سلسلہ، اپنا قدیم کے اجلاس کا جو سلسلہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب سے خوب تر بنائے، اور اس سے بہت سارے منافع اور بہت سارے فوائد اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور قوم و ملت کو بہرور فرمائے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آج مدرسہ اسلامیہ کے جو اپنائے قدیم مدرسہ اسلامیہ ہیں، آج وہ اپنائے قدیم کے ذریعے سے الحمدللہ بہت سارے کام کر رہے ہیں، اور آج اس وقت ان کی جانب سے مسابقہ جاری ہے، یہ مالیگاؤں اسکول میں اذان اور حفظ کا مقابلہ۔ اس طریقے سے یہ سارے عزائم ہمارے پیش نظر ہیں، اور نہیں ہیں تو ہونے چاہیے، اور ہم سب لوگ مل کر کوشش کریں کہ ایسے کام جو وقت کی ضرورت ہے، علاقوں میں دیہاتوں میں ارتداد کی ہوا کو کیسے روکا جائے، خصوصاً ہماری مسلم بہن بیٹیوں کو جو غیر مسلموں کے ساتھ، بھیڑوں کے ساتھ، چماروں کے ساتھ، بھنگیوں کے ساتھ بھاگ کر دھرم پریورتن کر رہی ہیں، اور میرج کر ایک کافرانہ، ایک غلیظانہ، ایک مشرکانہ زندگیاں گزار رہی ہیں۔ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا یہ اجتماع ایسی فکروں کو جوڑے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی لاہ عمل تیار کرے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، ان ذلک علی اللہ یسیر، وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب۔ سے بھی نوازا ہے۔ ابھی آپ نے خود بیان فرمایا کہ پہلے آپ حضرت مولانا عارف باللہ حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا اصلاحی تعلق تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ کا اصلاحی تعلق اس وقت ہمارے ملک کے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبتوں کے امین اور محبوب العلماء والمشائخ شیخ طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم سے ہوا۔ حضرت دامت برکاتہم نے آپ کی اس اندرونی، آپ کی سوز دروں کو دیکھا، آپ کی کڑھن اور فکر کو دیکھا، اور سلسلے کی کوششوں اور محنتوں اور لگن کو دیکھا، اور آپ کو آج سے تقریباً 20 سال پہلے ہی یا 25 سال پہلے ہی آپ کو اجازت و خلافت سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جب سے اب تک آپ مسلسل طریق پر محنت کر رہے ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا سلسلہ بھی آپ کا جاری ہے۔ شہر میں مختلف مساجد میں آپ کے 15 روزہ پروگرامات ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ صوبے کے مختلف علاقوں میں بھی آپ کا سفر ہوتا ہے۔ لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں اور آپ سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سعادت عطا فرمائی کہ اس سے پہلے آپ 2 کتابیں آپ کی منظر عام پر آ چکی ہیں مسائل کے سلسلے میں۔ ایک ہے مسائل مسبوق، چھوٹی ہوئی رکعتیں کیسے پوری کریں، اور دوسری کتاب تھی احکام المعذورین، جو معذورین کے احکام ہے جس سے امت ناواقف ہوتی ہے۔ آپ نے اس کو جمع فرمایا، اردو اور ہندی دونوں وہ ایڈیشن شائع اور ختم ہو چکے، اور ابھی چند روز قبل آپ کی ایک تیسری تصنیف جو
الاربعین فی اخلاق المومنین، 40 حدیث کا مجموعہ اس کی تشریح کے ساتھ آپ نے جمع فرمایا ہے۔ کچھ عرصہ چند روز پہلے ہی اس کا اجرا ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ وہ کتاب آپ حضرات کو بطور ہدیہ تحفہ حضرت کی طرف سے ملے گی۔ میں حضرت عابد برکاتہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو سبق ہم کو دیا ہے اور جو پیغام دیا، اور خاص طور پہ آپ نے تذکرہ کیا تنظیم ابنائے قدیم مدرسہ اسلامیہ کا، تو میں مولانا غیاث الدین صاحب اور آپ کے رفقا کو یہ بات بتاتا چلوں کہ تنظیم ہم کسی کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کے قائل نہیں ہیں۔ میرا تک مزاج ہے، شکیب اپنے تعارف کے لیے بس اتنی بات کافی ہے، شکیب اپنے تعارف کے لیے بس اتنی بات کافی ہے، ہم اس سے ہٹ کر چلتے ہیں جو راستہ عام ہو جائے۔ میں اس مزاج کا انسان ہوں کہ ہم قائدانہ صلاحیتیں اللہ نوازی ہیں، ہم لوگوں کی قیادت کریں، ہم لوگوں کے نقش قدم پر نہ چلیں۔ لیکن ایک مشورہ میرا اس وقت ہے کہ ہمارے جو اساتذہ کرام بقید حیات ہیں اور جو اب تک کسی وجہ سے اللہ کے دربار تک نہیں پہنچ سکے، میں آپ فضلائے بیت العلوم سے، فارغین بیت العلوم سے، تنظیم ابنائے قدیم کے ذمہ داران سے گزارش کرتا ہوں، ہم کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ ہمارے یہ وہ اساتذہ جو اب تک در رسول سے محروم ہیں، بیت اللہ کی زیارت سے محروم ہیں، ہم لوگ اپنی طرف سے ان کے ان عظیم احسانات کے بدلے ایک چھوٹا سا ہدیہ پیش کر سکیں۔ آنے والے دنوں میں ہم اپنے کسی استاد کو ایک سال، دوسرے کو دوسرے سال بیت اللہ تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ ایک ہماری طرف سے ایک تعاون، ایک اظہار تشکر ہوگا اپنے اساتذہ کرام کی خدمت میں۔ یہ اجلاس ماشاءاللہ بہت سی یہاں پر باتیں ہوتی ہیں، اور اس اجلاس کی شرکت کے بعد پھر سال بھر عام طور پر لوگوں میں خاموشی ہوتی ہے، تو مجھے 4 مصرے یاد آتے ہیں۔ روداد محبت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے، روداد محبت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے، 2 دن کی مسرت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے، جب جام دیا تھا ساقی نے، جب دور چلا تھا محفل میں، ایک ہوش کے ساتھ کیا کہیے، کچھ یاد رہا کچھ بھول گئے۔ کچھ ایسا کام ہم طے کریں جو ہم سالوں یاد رکھیں، سال بھر اس کے سلسلے ہماری کوششیں اور ہماری محنتیں جاری رہیں۔ میں مولانا کا بھی شکر گزار ہوں، اور اب اس سے پہلے کہ میں اگلے پائیدان پر قدم رکھوں، یہاں پر 1-2 نعت کا پہلے بھی تذکرہ کیا گیا تھا، لیکن بعد میں کسی وجہ سے انہوں نے اپنے نام واپس لے لیے۔ ایک نعت میں ترنم سے نہیں پڑھتا، اور آپ کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ مجھے ترنم نہیں آتا اور میں گا نہیں رہا ہوں، یہ کہ مجھے ترنم نہیں آتا میں گا نہیں رہا ہوں، لیکن تحت میں ایک نعت میں نے ابھی کل دیکھی ہے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت میں 2 جملے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، مختلف مواقع پر آپ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک شاعر نے اسی کو چند جملوں میں، چند مصروں میں اس کو تبدیل کیا ہے، علماء کا مجمع ہے تو میں اس کو پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، بیت الہ کے منتخب انا ابن عبد المطلب۔ ضرورت شعری کی وجہ سے تھوڑا سا حرکتوں میں فرق آئے گا۔ بیت الہ کے منتخب انا ابن عبد المطلب، یثرب مدینہ ہو گیا آسان جینا ہو گیا، یثرب مدینہ ہو گیا آسان جینا ہو گیا، سو بن گئے دشمن محب، سو بن گئے دشمن محب انا ابن عبد المطلب، جس کی ثنا کے واسطے رب کی رضا کے واسطے، جس کی ثنا کے واسطے رب کی رضا کے واسطے چلتی ازل سے آئی نب انا ابن عبد المطلب، آب دہن سے دی شفا یا ہاتھ کا مرہم رکھا۔ یہ واقعات ہیں نبوت کے۔ آب دہن سے دی شفا یا آب دہن سے دی شفا یا ہاتھ کا مرہم رکھا، حیرت زدہ ہوئی ہے طب انا ابن عبد المطلب، یثرب کے ساقی سے پیو آ جاؤ سارے میں کشو، یثرب کے ساقی سے پیو
آ جاؤ سارے ساتھیوں، ٹھہراؤ قلب مضطرب، انا ابن عبد المطلب۔ کعبے کی چابی مل گئی، سب کو معافی مل گئی۔ کعبے کی چابی مل گئی، سب کو معافی مل گئی۔ دیکھا ہے ایسا منقلب، انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ آئیے نعت پاک کی نشار کے بعد ہم ہمارے اس معزز مہمان کی یہ بن کر رہیے، ہم اپنے اس معزز مہمان کے پاس تک چلے جو اسی جامعہ بیت العلوم کے فیض یافتہ ہیں۔ اور جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا